السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں قصائی اور اس کے پیشے پر مشتمل 3 صفحات اور مزید کچھ جملوں پر مشتمل 2 صفحات پیش کیے جا رہے ہیں، اور آخر میں ایک گھٹنا یعنی ایکسیڈنٹ پر مشتمل ایک صفحہ پیش کیا جائے گا، جس میں آپ کو نئے نئے الفاظ کی جانکاری ملے گی۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ القصاب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القصاب قاعد علی دکانہ، قصائی اس کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے۔ قصب یقصب قصبا باب ضرب یضرب، اس کا معنی ہے کاٹنا، اسی سے قصاب کاٹنے والا یعنی گوشت وغیرہ کاٹ کر بیچنے والا، اس کو قصائی کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غسل یغسل، غسلن کا معنی دھونا، اسی سے غسال یعنی دھونے والا، یعنی جس کو دھوبی کہتے ہیں۔ ایسے ہی حمل یحمل، حملن کا معنی اٹھانا، اسی سے حمال اٹھانے والا، جس کو ہم کولی یا مزدور کہتے ہیں۔ خاط یخیط خیطن، سینا، اس سے خیاط سینے والا یعنی درزی۔ طبخ یطبخ، طبخن کا معنی پکانا، اسی سے طباخ پکانے والا یعنی باورچی۔ رقص یرقص، رقصن کا معنی ناچنا، اسی سے رقاص ناچنے والا۔ تو یہ قصاب، غسال، حمال، خیاط، طباخ، رقاص یہ ایک ہی وزن پر ہیں۔ خیر، تو قصاب کا معنی قصائی، گوشت کاٹ کر بیچنے والا۔ القصاب قاعد علی دکانہ، قصائی اس کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے۔ القصاب یبیع اللحم، قصائی گوشت بیچتا ہے۔ با یبیع بیعن کا معنی بیچنا، یہ اجوف یائی ہے، اور لحم اس کا مفعول ہے۔ انا اذهب الی دکان القصاب، میں قصائی کی دکان کی طرف جاتا ہوں۔ لم تذهب الی دکان القصاب، کیوں تو قصائی کی دکان کی طرف جاتا ہے؟ اريد ان اشتری اللحم، میں چاہتا ہوں یہ کہ گوشت خریدوں، یعنی میں گوشت خریدنا چاہتا ہوں۔ اشترا یشتری، اشتران کا معنی خریدنا، اور اراد یرید ارادتن باب افعال سے، اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، چاہنا۔ هل تريد ان تشتری لحم البقرۃ، کیا تو چاہتا ہے یہ کہ گائے کا گوشت خریدے؟ لا بل اريد ان اشتری لحم الشاۃ، نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں یہ کہ بکری کا گوشت خریدوں۔ هل لحم الشاۃ لذیذ، کیا بکری کا گوشت مزیدار ہے؟ نعم لحم الشاۃ لذیذ، ہاں بکری کا گوشت مزیدار ہے یعنی مزیدار ہوتا ہے۔ انا آتی علی دکان القصاب، میں قصائی کی دکان پر آتا ہوں۔ اتا یاتی اتیانا، ضرب یضرب سے ناقص یائی، اس کا معنی ہے آنا۔ ایسی ہی جاء یجیء مجیۃً، یہ بھی باب ضرب یضرب سے لیکن اجوف یائی ہے، اس کا معنی بھی آنا۔ اور قدم یقدم قدوما، سمع اسمع سے، اس کا معنی بھی ہے آنا۔ تو اتا یاتی اتیانا، جاء یجیء مجیۃً، قدم یقدم قدوما، ان تینوں کا معنی ہے آنا۔ اگر اتا یاتی اور جا یجیء کے ساتھ بے لگا دیا جائے، حرف جر بے لگا دیا جائے، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا۔ جیسے اتیتو اور جئتو،
اس کا معنی ہے میں آیا. اور اگر اسی کے ساتھ بی لگا دو اتیتو بی یا جئتو بی تو اس کا معنی ہے میں لایا. اب جو چیز لائے اس کو با کے بعد لگا دیں گے. جیسے اتیتو بالمائے میں پانی لایا، جئتو بالمائے میں پانی لایا. تو اتایاتی اور جا یجیو کا صلہ یعنی حرف جر با آئے تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے لانا. انا آتی علی دکان القصاب میں قصائی کی دکان پر آتا ہوں. انا اسأل من القصاب میں قصائی سے مانگتا ہوں. سال اسألو کا معنی سوال کرنا بھی آتا ہے، پوچھنا، مانگنا، درخواست کرنا، یہ سب معنی ہیں. میں قصاب سے پوچھتا ہوں. بکم تبیو بکم تبیو انا آتی اعلیٰ دکان القصاب میں قصائی کی دکان پر آتا ہوں. انا اسأل من القصاب میں قصائی سے پوچھتا ہوں. بکم تبیع الکبد کتنے میں جگر بیچتا ہے. کبدن کا معنی جگر، کلیجہ، اور کسی چیز کا وسط یعنی بیچ والا حصہ اس کو بھی کبدن کہتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے الشمس فی کبد السماء سورج آسمان کے بیچوں بیچ ہیں. ایسی کبد الارض زمین کے سونے چاندی، جیسا کہ حدیث ہے تلقی الارض افلاد کبدہا زمین اپنے خزانے باہر کر دے گی. اسی سے افلاد الکبد جگر کے پارے، جگر کے ٹکڑے یعنی اولاد. بکم تبیع الکبد کتنے میں تو جگر بیچتا ہے یا کلیجہ بیچتا ہے. القصاب یقول ابیو بروبیت و نصف یا سیدی قصائی کہتا ہے میں 1.5 روپے میں 1 روپیہ اور آدھا یعنی 1.5 روپے میں اے میرے آقا میں بیچتا ہوں. انا اقول میں کہتا ہوں ایوہ ارے ہذا غالن یہ تو مہنگا ہے. غالن کا معنی مہنگا. گلا یگلو گلون و گلا ان باب نصرہ سے بھاؤ وغیرہ کا تیز ہو جانا، بڑھ جانا. اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے غالن، اور یہ مجرور نہیں ہے، اصل میں یہ غالیون تھا اور تعلیل کرنے کے بعد غالن ہو گیا. یہ غالن بظاہر مجرور لگتا ہے لیکن یہ مجرور نہیں ہے، تعلیل کرنے کے بعد ایسا ہو گیا. ھذا غالن یہ مہنگا ہے. القصاب یقول لا بل ھذا رخیص یا سیدی قصائی کہتا ہے نہیں بلکہ یہ سستا ہے میرے آقا. رخیص کا معنی سستا. یہ رخوصہ یرخص رخصن بابی کرومہ سے بھاؤ گرنا، قیمت کم ہونا، سستا اور ارزاں ہونا. اسی سے یہ رخیص کا معنی سستا. اس کو اگر بابی افعال میں لی جائیں ارخص یرخص ارخاصن تو اس کا معنی بھاؤ گرانا، قیمت کم کرنا. جیسے گلا اگلو گلون کو اگر بابی افعال یا بابی تفعیل میں لی جائے اگلا یا گلا یگلی تغلیتن، اگلا یگلی اگلان یا گلا یگلی تغلیتن، اس کا معنی ہوتا ہے نرخ بڑھانا، بھاؤ اور قیمت بڑھانا. انا آخذ الکبد میں جگر لیتا ہوں. انا اعطی القصاب روبیتا و نصفا میں قصائی کو 1.5 روپیہ دیتا ہوں. انا ارجع الی امی میں میری ماں کے پاس لوٹتا ہوں. امی تقول میری ماں کہتی ہے ما ھذا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے یہ کیا ہیں. ھذا کبد انا اقول یہ جگر ہیں میں کہتا ہوں. امی تقول میری ماں کہتی ہے بکم اشتریت کتنے میں تو نے خریدا. اشترا یشتری اشتران سے ماضی کا صیغہ واحد حاضر کا ہے. بکم اشتریت کتنے میں تو نے خریدا. اقول میں کہتا ہوں اشتریت بروبیت و نصف میں نے اس کو 1.5 روپے میں خریدا. تقول امی میری ماں کہتی ہے ایوہ ارے ھذا غالن
یہ تو مہنگا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. انا ارجو الی دکان القصاب، میں قصائی کی دکان کی طرف لوٹتا ہوں. انا اقول للقصاب، میں قصائی سے کہتا ہوں. قال یقول کا معنی کہنا، اور جس کو کہاں جائے اس کے ساتھ لام حرف جل لگائیں گے. جیسے یہاں پر قصاب کو کہاں تو اس کے اوپر لی لگایا. انا اقول للقصاب، میں قصائی کو کہتا ہوں. خذ کبدک وآتنی ثمنی، تو تیرا کلیجہ لے لے اور مجھے میرا ثمن دے دے. خذ اخذ یاخذ سے امر کا صیغہ ہے، اور آتی یہ آتا یوتی اعتان سے امر کا صیغہ ہے، اور اس کے دو مفعول آئے. آتی تم دے دے، نی مجھ کو، یا پہلا مفعول ہے اور ثمنی یہ دوسرا مفعول ہے. خذ کبدک وآتنی ثمنی، تو تیرا جگر یا کلیجہ لے لے اور مجھے میرا ثمن یعنی میری قیمت دے دے. القصاب لا یاخذ الکبد، قصائی جگر نہیں لیتا ہے. بل یعطینی نصف روبیۃ، بلکہ وہ مجھ کو آدھا روپیہ دیتا ہے. ویقول، اور کہتا ہے. خود ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ میں نے تجھ کو دیا اس کو لے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. یہ قرآن کریم کی آیت ہیں. خذ کا معنی لے لے، اور یہ ما موصولہ ہے، وہ چیز جو کہ. خذ ما آتیتک، وہ چیز جو میں نے تجھے دی ہے اس کو لے لے، یہ پورا جملہ اس کا مفعول بنے گا خذ کا. وکن من الشاکرین، اور تو شاکرین میں سے ہو جا. جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. انا ارجع الی امی، میں میری ماں کے پاس لوٹتا ہوں. امی تطبخ الکبد، میری ماں جگر پکاتی ہے. انا آکل الکبد، میں جگر کھاتا ہوں، کلیجہ کھاتا ہوں. هل انت تاکل، کیا تو کھاتا ہے؟ اب لیجئے دوسرے دو پیج. سعید یحفظ درسہ، سعید اس کا سبق یاد کرتا ہے. انت تحفظ درسک، تو تیرا سبق یاد کرتا ہے. انا احفظ درسی، میں میرا سبق یاد کرتا ہوں. نحن نحفظ دروسنا، ہم ہمارے اسباق یاد کرتے ہیں. یہ دروسن درسن کی جمع ہے. انا اتعلم اللغۃ العربیۃ، میں عربی زبان سیکھتا ہوں. اللغۃ العربیہ یہ مرکب توصیفی ہے. انت تتعلم اللغۃ العربیۃ، تو عربی زبان سیکھتا ہے. شاہد یتعلم اللغۃ العربیۃ، شاہد عربی زبان سیکھتا ہے. نحن نتعلم اللغۃ العربیۃ، ہم عربی زبان سیکھتے ہیں. لم تتعلم اللغۃ العربیۃ، کیوں تو عربی زبان سیکھتا ہے؟ اتعلم اللغۃ العربیۃ کی افہم کتاب اللہ، میں عربی زبان سیکھتا ہوں تاکہ اللہ کی کتاب کو سمجھوں. یہ کئی کی وجہ سے مضارع منصوب ہو جاتا ہے. زید یستاذن الاستاذ، زید استاد سے اجازت چاہتا ہے. اذن یاذن کا معنی اجازت دینا، سمع اسمہ، اور اسی کو باب استفعال میں لے جائے. استاذن یستاذن استئذانا، تو اس کا معنی ہوتا ہے اجازت چاہنا. انت تستاذن الاستاذ، تو استاد سے اجازت چاہتا ہے. انا استاذن الاستاذ، میں استاد سے اجازت چاہتا ہوں. نحن نستاذن الاستاذ، ہم استاد سے اجازت چاہتے ہیں. انا اذهب الى غرفۃ الانتظار، میں ویٹنگ روم کی طرف جاتا ہوں. غرفۃ الانتظار، انتظار کا معنی انتظار کرنا، ویٹ کرنا. تو جس کمرے کے اندر بیٹھ کر کسی چیز کا انتظار کیا جائے اس کو ویٹنگ روم کہتے ہیں. انا اذهب الى غرفۃ الانتظار، میں ویٹنگ روم کی طرف جاتا ہوں. زید یذهب الى غرفۃ الانتظار، زید ویٹنگ روم کی طرف جاتا ہے. انت تذهب الى غرفۃ الانتظار، تو ویٹنگ روم کی طرف جاتا ہے. نحن نذهب الى غرفۃ الانتظار، ہم ویٹنگ روم کی طرف جاتے ہیں. اس میں جو مضارع ہیں ان سب میں حال کا ترجمہ ہوتا ہے.
مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ترجمے ہوتے ہیں، موقع محل دیکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ مضارع کا حال کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یجد زید قطعۃ لحم، زید گوشت کا ٹکڑا پاتا ہے، یعنی زید کو گوشت کا ٹکڑا ملتا ہے۔ انت تجد قطعۃ لحم، تو گوشت کا ٹکڑا پاتا ہے، یعنی تجھے گوشت کا ٹکڑا ملتا ہے۔ انا اجد قطعۃ لحم، میں گوشت کا ٹکڑا پاتا ہوں۔ اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ مجھے اس گاؤں اس شہر کے اندر ہوٹل کہاں ملے گی، تو آپ اس طرح پوچھیں گے این اجد الفندق فی ھذا البلد، این اجد الفندق، میں ہوٹل کہاں پاؤں گا فی ھذا البلد، اس شہر میں۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو فلانی چیز مجھے کہاں ملے گی، تو آپ وہاں پر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں وجد یجد۔ اگر کہنا ہو کہ مجھے یہاں مسجد کہاں ملے گی تاکہ میں اس میں نماز پڑھوں، تو آپ پوچھیں گے این اجد المسجد فی ھذا البلد کی اصلی فیہ، یعنی یہاں اس شہر میں مجھے مسجد کہاں ملے گی تاکہ میں اس میں نماز پڑھوں۔ ھل انت تجد قلما، کیا تو قلم پاتا ہے؟ نعم انا اجد قلما، ہاں میں قلم پاتا ہوں۔ ھل ھو یجد قلما، کیا وہ قلم پاتا ہے؟ ھل تستطیع حمل کراسۃ، کیا تو کاپی کو اٹھا سکتا ہے؟ استطاع یستطیع استطاعتن کا معنی اٹھانا، برداشت کرنا، طاقت رکھنا۔ کیا تو کاپی کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ حمل کراسۃ، حمل یہ مصدر ہے اور کراسۃ کی اس کی طرف اضافت کر دی گئی ہے۔ نعم استطیع حمل کراسۃ، ہاں میں کاپی کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں کاپی اٹھا سکتا ہوں۔ ھل ھو یستطیع حمل 99 کراسۃ، کیا وہ 99 کاپیوں کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی 99 کاپیاں اٹھا سکتا ہے۔ 99 اس کا معنی ہوتا ہے 99، 90 کا معنی 90 اور 90 کا معنی 9، اس طرح 99 99۔ هو لا يستطيع حمل 99 کراسۃ، وہ 99 کاپیاں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی 99 کاپیاں اٹھا نہیں سکتا ہے۔ کم کتاباً تستطیع ان تحمل، کتنی کتابیں تو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ کم استفہامیہ، اور اس کے بعد جو اس میں ہے یہ کتاباً، اس کو اس کی تمیز کہیں گے۔ کم کے بعد، کم استفہامیہ کے بعد جو اس کی تمیز ہوتی ہے وہ واحد اور منصوب ہوتی ہے، جیسے یہاں پر کم کتاباً یعنی کتنی کتابیں، کم باباً کتنے دروازے، کم رجلاً کتنے مرد، کم بنتاً کتنی لڑکیاں، تو اس کو کم استفہامیہ بولتے ہیں۔ کم کتاباً تستطیع ان تحمل، کتنی کتابیں تو طاقت رکھتا ہے یہ کہ اٹھائے، یعنی کتنی کتابیں اٹھا سکتا ہے۔ استطیع ان احمل 15 کتاباً، میں 15 کتابیں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ لفظی ترجمہ ہوگا میں طاقت رکھتا ہوں یہ کہ میں اٹھاؤں 15 کتابیں، یعنی میں 15 کتابیں اٹھا سکتا ہوں۔ هل يستطيع الطفل ان يحمل 17 تفاحة، کیا بچہ طاقت رکھتا ہے یہ کہ 17 سیب اٹھائے، یعنی کیا بچہ 17 سیب اٹھا سکتا ہے؟ سامعین و ناظرین، ویڈیو کچھ لمبا ہو گیا ہے، اس لیے چھٹا جو صفحہ ہے انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی کے خواہش مند لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔